سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو برتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے کہہ کر آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ جناب والا، میں کہاں سلام بولو جو فلسطین پر کیے جانے والے ظلم و ستم، بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی بیان کرے، دل خون کے آنسو روتا ہے دیکھ کر کے کئی ماں کو دفنایا جا رہا ہے، ایک گھر سے جناب والا سات جنازے اٹھ رہے ہیں، کئی معصوم بے گناہ بچوں کے سروں سے ان کے باپ بسایا اٹھ چکا ہے۔ وہ آشیانے جو ہم نے بڑی محنت سے بنائے تھے، وہ آشیانے جو ہم نے بڑی محنت سے تیار کیے تھے، آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ان حالات کے باوجود آپ ان فلسطینی نوجوانوں کا حوصلہ دیکھیے کہ دل خراش ماحول میں بھی اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام حالات دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کہاں ہے اسلامی حقوق کے علم بردار، کہاں سو رہے ہیں عرب، کہاں ہے اسلام کے دین، کہاں ہے دین کے نام نہا لوگ جنہیں معصوم بچوں کی درسگاہوں پر کیے جانے والے حملے دکھائی نہیں دیتے، جنہیں اسکول، اسپتال اور مساجد پر کیے جانے والے حملے دکھائی نہیں دیتے، کہاں ہے اسلامی حقوق کے علم بردار جنہیں معصوم بچوں کے آنکھوں کے آنسو اور بڑی ماں کی دعائیں سنائی نہیں دیتی۔ مسجد پہ ہسپتال پہ حملے کے بعد وہ بچوں کی درسگاہ پہ بھی وار کر گیا، مسجد پہ ہسپتال پہ حملے کے بعد وہ بچوں کی درسگاہ پہ بھی وار کر گیا۔ کوئی نہیں کہ اس کو لگائے لگام تک، یوں وہ ظالم ظلم کی سب حدیں پار کر گیا۔ جناب والا، مجھے بتائیں وہ فلسطینی معصوم بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کے سارے خاندان کو فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہو؟ مجھے بتائیں وہ فلسطینی ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کے لختے جگر کے ٹکڑے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیے جائیں؟ مجھے بتائیں وہ معصوم بچی کیسے اور کیوں کر جیے جس کے عزیز باپ اور اس کے عزیز بھائی کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھایا جائے؟ مجھے بتائیں وہ ماں وہ باپ کیسے اور کیوں کر جیے جس کے مساجد، سکول، ہسپتال اور تمام خاندان سمیت سب خواب ریزہ ریزہ کر دیے گئے ہوں۔ کہتے ہیں کہ کاغذ کی بنا تھا کشتیاں، کہتے ہیں کہ کاغذ کی بنا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل جو پانی میں بہاتا تھا کشتیاں۔ جناب والا، میں آپ حضرات کے سامنے کس دکھ کا تذکرہ کروں جو ان یہودی بے ایمانوں نے، جو ان کافر ظالموں نے ہمارے معصوم بے گناہ مسلم بچوں پر ڈھائے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ بکھرا ہوا پڑے ہیں، ارے معصوم بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے غازی، کہاں ہے فاتح، کہاں ہے وہ لوگ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح؟ کہ آج کے بعد اسلام میں غزنوی آنے والا نہیں، کہ آج کے بعد اسلام میں محمد بن قاسم آنے والا نہیں،
ارے مسجد اقصی کی دیواریں پکار کر کہتی ہے اے مسلمان دیکھ میرے حال کو کہ آج کے بعد صلاح الدین ایوبی کی طرح تم مجھے چھڑانے نہیں آؤگے. آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. مجھے بتائیں اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو کیا آج کے بعد اسلام میں محمد بن قاسم آتا نہیں؟ مجھے بتائیں اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو کیا آج کے بعد اسلام میں صلاح الدین ایوبی جیسا نوجوان پیدا نہیں ہوتا؟ آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو مجھے بتائیں کہ طارق بن زیاد کی طرح کوئی نوجوان ساحل پر کشتیاں جلاتا نہیں؟ مسلمانوں بہت سوئے ہوئے ہو تم، مسلمانوں بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، خدا را اب اس تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا. مجھے بتائیں کہ اب وہ معصوم بچیاں ہمیں پکار کر بلاتی ہے کہ اے عرب، اے مسلمانوں ہماری مدد کو پہنچو. ہم اپنے کانوں کو بند کر اپنی عیاشیوں میں لگ کر ان مظلوم مسلمانوں کی آوازیں نہیں سنتے. پکارا صلاح الدین کو، پکارا اس ایوبی کو، پکارا اس غازی کو، پکارا اس فاتح کو، پکارا محمد بن قاسم کو کہ اٹھ ایوبی، اٹھ ایوبی قبر سے. اسلام کی بچیاں، مسلم بچیاں تمہیں پکار رہی ہے. اٹھ ایوبی، حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا. تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے ہم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے ہم نے. بچیاں لوٹتی رہی، ہم دعائیں کرتے رہے. افسوس افسوس کہ آج ہم بھول چکے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، مگر آج کے ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے قربانی دینا. آج کے ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان ماں باپ کے نافرمان کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے سفر کفن باندھ کر میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں فرات بننا کیا ہوتا ہے. کیا جانے آج کے یہ نوجوان، آج کے معاشرے کے نوجوان کیا جانے کہ ان کے آبا گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پر سوار ہو کر ملک فتح کر دیا کرتے تھے. مگر تم وہ مرد مومن نہیں. اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے اندازہ اس کے زور بازو کا، کہ کر سکتا ہے اندازہ اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. خدا را آج میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے بتائیں آپ نے ان یہودی بے ایمانوں کی کمپنیوں سے بائیکاٹ کر دیا ہے؟ آپ نے ان ظالموں کی کمپنی سے بائیکاٹ کر دیا ہے جو ہمارے معصوم بے گناہ بچوں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں؟ چھوڑے حکومت کو، چھوڑ دیجیے حکمرانوں کو. جب وہ ہمیں اجازت دیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستان سے یکجا ہو کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے فلسطین پہنچیں. مگر آج میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، آج میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا. آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیں کہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والا گھی ان یہودی کمپنیوں کا نہیں ہے؟ ہمارا نوجوان یہ پینے والی بوتلیں جو ہمارے نوجوان بڑی شوق سے پیتے ہیں، کیا ان یہودی کمپنیوں کی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں ہمارے کھانے پینے میں استعمال ہونے والی اشیاء ان یہودی بے ایمانوں کی نہیں ہے؟ کیا آپ بھی ان یہودی کی کمپنیوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ خدا را ہوش نہیں ہے آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے کہ یا اللہ میری اس امت کو ہدایت دے دے، یا اللہ میری اس امت کو عقل دے دے. لیکن آج دیکھو اس امت کو خدا را ہوش میں آئے، آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہوگا. مجھے بتائیں کہ آپ یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ بھی کے پیسوں سے، ہمارے ہی پیسوں سے وہ یہودی بے ایمان ایٹم بم خریدے، بارود خریدے، بم خریدے اور ہمارے معصوم بے گناہ بچوں کو قتل کرے؟ آپ کر سکتے ہیں گوارا؟ آخر میں اسرائیل، میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا. تپش سورج سے لو
اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کی آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کی آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا، بڑک اٹھے ہیں ہر طرف آتش نمرود کے شعلے، اب انہیں جذبہ ابراہیمی دکھانے کا وقت آیا، اٹھا صلاح الدین ایوبی کے فرزند، اٹھو نوجوان وطن، کفن بردوش ہو جاؤ، اٹھو جاگ جاؤ، اٹھو نوجوان وطن، کفن بردوش ہو جاؤ، اب جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، خدا را اب ماضی کی ان راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، نبی کی آمرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت کٹ جانے کا وقت آیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے